پیر تو پھر ایسا ہونا چاہیے نا جو آپ کی دنیا بھی کامیاب بنا دے اور آپ کی آخرت بھی کامیاب بنا دے۔ اور آج تو پھر لوگوں نے دکانیں کھول رکھی ہیں خانقاہوں کے نام پر، نہ جانے کتنی ایسی درگاہیں ہیں، نہ جانے کتنے ایسے مزار ہیں جو راتوں رات نکال لیے گئے، راتوں رات تیار کر دیے گئے، راتوں رات بنا دیے گئے۔ پھر ان کے اوپر اچھے گنبد، اچھا رنگ و روغن کرانے کے بعد میں ایک جاہل قسم کا آدمی بڑے بال کرنے کے بعد اور ساری انگلیوں میں انگوٹھیاں پہننے کے بعد، بڑا اچھا لباس جبہ و قبہ پہننے کے بعد وہاں بیٹھ جاتا ہے، اور پھر لوگ عوام تو نہ جانے کتنے بیوقوف قسم کے لوگ آپ کو معاشرے میں مل جائیں گے، پھر ایسے لوگوں کے پاس جا کر کے دعائیں کرواتے ہیں، وہاں جا کر کے ان کے قدموں میں جا کر کے گرتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ تمہیں کیا دعائیں دیں گے، کہ جن کو خود دعا کی ضرورت ہے، یہ تمہیں کیا ہدایت کا راستہ بتائیں گے کہ جن کو خود ہدایت کے راستے پہ آنے کی ضرورت ہے۔ تو پیر کی پہچان تو یہ نہیں ہے نا کہ بڑے بال کر لیے اور ساری انگلیوں میں انگوٹھیاں پہن لی، بڑے بڑے اچھے لباس، بڑے اچھے جبے و قبے پہن لیے، یہ تو پہچان نہیں ہے نا پیر کی۔ آج آپ کو ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو پیر بنے بیٹھے ہیں کہ جن کے چہرے پر داڑھی تک نہیں ہے، شراب پیتے ہیں، نشے میں ہمیشہ ملوث رہتے ہیں، مریدین بھی جانتے ہیں کہ یہ شرابی ہے، اور نمازیں بھی یہ ادا نہیں کرتا ہے، نمازوں کا پابند بھی نہیں ہے، پھر بھی نہ جانے کون سا انہیں نشہ دے رکھا ہے کہ لوگ ان کے قدموں میں جا کر کے گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو میرے عزیز، ایسے پیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے، وہ تو پیر کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے نا، کہ جس کی خود کی آخرت کا کچھ پتہ نہیں ہے، جس کا خود نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ میں کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو پیر تو ایسا ہو کہ جب آپ دنیا میں پریشان ہو تو آپ پیر کو پکاریں تو وہ آپ کی مدد کے لیے آ جائے، اور پیر ایسا ہو جب قبر میں پریشانی کا معاملہ ہو، قبر میں عذاب ہوتا ہو، اور آپ پیر کو پکاریں تو آپ کا پیر قبر میں بھی چلا آئے۔ ایسے پیر سے مرید ہونا چاہیے، کسی بھی نشیڑی اور گنجیڑی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے جو آپ کی دنیا بھی برباد کر دے گا اور آپ کی آخرت بھی تباہ کر دے گا۔ بچیں ایسے لوگوں سے کہ جو آپ کا ایمان خراب کرنے پر لگے ہوئے ہیں، ان کے ایمان کا خود کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ نہ جانے کتنے ہیں نا، کہا جائے کہ نماز پڑھ لیں پیر صاحب، نماز کا وقت ہو گیا ہے، بولے ہمارا اور نماز کا کیا تعلق ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ ہم نماز یہاں نہیں پڑھتے، مکہ اور مدینہ میں جا کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہماری تو نماز یہاں ہوتی بھی نہیں ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمارا مرید ہے اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو نماز سے روکے، نماز کہ جس کی فرضیت کو ہلکا جاننا، کہ جس کو ہلکا جاننا اور ہلکا جان کر چھوڑ دینا، یہ بھی کفر تک ہمیں لے جاتا ہے۔ جو صاف طور پر انکار کر دے وہ تو کافر ہی ہے نا، جو نماز کا انکار کر رہا ہے اس کا ایمان سے پھر کیا لینا دینا ہے؟ تو میرے عزیزو، اپنا ہاتھ ایسے کے ہاتھ میں دے جو آپ کی دنیا بھی کامیاب بنائے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے آپ کو جنت میں لے کر کے چلا جائے۔ سلطان الہند عطائے رسول حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک پیر بھائی تھا، یعنی آپ جن کے مرید تھے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شخص بھی ان کا مرید تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے ایک پیر بھائی کا انتقال ہوا نا، تو جنازے میں سارے لوگ گئے، میں بھی جنازے میں شریک ہوا۔ جب اس کو دفنا دیا گیا تو سارے لوگ واپس آ جاتے ہیں دفنا کر کے۔ میرا پیر بھائی تھا اس لیے میں وہاں ٹھہر گیا تھوڑی دیر، اس کی قبر کے پاس بیٹھا رہا، اور میں بیٹھے بیٹھے مراقبے میں مشغول ہو گیا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک عذاب دینے والے فرشتے اس کی قبر میں آ جاتے ہیں، اس کو عذاب دینا چاہتے ہیں۔ وہ بڑا پریشان تھا، وہ چلاتا تھا، پکارتا تھا مدد کے لیے، وہ آوازیں نکالتا تھا، بڑا پریشان تھا۔ میں کچھ تدبیر سوچنے لگا کہ آخر اس کو بچایا کیسے جائے، آخر اس کی کیسے مدد کی جائے۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر میں تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، پیر ہو تو پھر ایسا ہونا کہ جو آپ اگر قبر میں پریشان ہو تو وہاں بھی پھر آپ کے وہ کام میں آئے۔
وہاں بھی وہ آپ کو بچا لے۔ آپ فرشتوں سے عرض کرتے ہیں کہ یہ میرا مرید ہے، اس کو عذاب نہ دیا جائے، اس کو عذاب نہ دیا جائے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یہ آپ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتا تھا، جو آپ کا راستہ تھا بتایا ہوا، جو آپ اس کو بتاتے تھے، ان باتوں پر عمل نہیں کرتا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں خواجہ عثمان ہارونی، یہ بات حقیقت ہے کہ یہ گناہگار ہے، میرے راستے پر نہیں چلتا تھا، جو میں نے اس کو شریعت کی باتیں بتائی تھی ان پر عمل کرنے کی کم کوشش کرتا تھا، لیکن مجھ سے بڑی محبت رکھتا تھا، مجھ سے بڑا لگاؤ رکھتا تھا، میری بڑی خدمت کیا کرتا تھا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کو عذاب نہ دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ ایک آواز آتی ہے کہ اس بندے کو چھوڑ دیا جائے اور اس کو اس کے پیر کے حوالے کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ پیر ہو تو پھر ایسا ہو کہ جو آپ کے دنیا میں بھی کام آئے، آپ کے آخرت میں بھی کام آئے۔ تو ایسا کون کر سکتا ہے، ایسا کون پیر ہوگا کہ جو خود نمازی ہوگا، خود پرہیزگار ہوگا، خود متقی ہوگا، خود شریعت کے راستے پر چلنے والا ہوگا، کہ خود جو نیک اعمال کرنے والا ہوگا، خود جو چلتا پھرتا جنتی ہوگا، وہی تو پھر آپ کو بچا سکتا ہے نا۔ وہ جس کا خود ٹھکانہ نہیں ہے، جس کا خود کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر سلطان الہند عطائے رسول حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی عظمت کا، آپ کی شان کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ اس منظر کو بھی ملاحظہ فرما رہے تھے کہ جو قبر میں ہو رہا تھا، جو قبر میں آپ کے پیر بھائی کے ساتھ میں ہو رہا تھا، آپ اس چیز کو بھی دیکھ رہے تھے۔ تو جب حضور سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی عظمت کا، آپ کے علم کا یہ عالم ہے، تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طاقت و پاور کا کیا عالم ہوگا۔ تو بچیں ایسے لوگوں سے کہ جو آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، جو صرف آپ کے پیسے لینا چاہتے ہیں، جو صرف آپ کو لوٹنا چاہتے ہیں، جن کا مقصد صرف آپ کے پیسے حاصل کرنا ہے، جن کا مقصد صرف آپ کی دولت حاصل کرنا ہے۔ آج دیکھیں داڑھی منڈے پیر کہ جن کے چہروں پر داڑھی نہیں ہے، بولے داڑھی یہ مولویوں کی ایجاد کی ہوئی ہے نا، نماز یہ بھی مولویوں کی ایجاد کی ہوئی ہے، ہر چیز جو نیک اعمال ہے، جو نیک چیزیں ہیں، جو فرائض ہیں، یہ سب مولویوں کے اوپر تھوپ دی ہے نا لوگوں نے، کہ جو اپنے مریدوں کو خوش رکھنا چاہتے ہیں۔ کچھ جاہل قسم کے مرید بھی ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جن کی عادت ہوتی ہے کوئی ایسا مل جائے ہمیں کہ جو ہاں ہمیں نمازوں سے دور کر دے، معاذ اللہ، جو ہمیں نیک اعمال سے دور کر دے۔ یہ تو مولویوں نے ڈرانے کا ایک سسٹم کھول رکھا ہے نا۔ نا میرے عزیز، یہ تو قرآن و حدیث کی باتیں یہ علماء کرام آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کو اس دن احساس ہو جائے گا کہ جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، قبر میں جاؤ گے تو پتہ چل جائے گا کہ کون سیدھے راستے پر تھا اور کون ہماری آخرت کو برباد کر رہا تھا۔ نہ دیکھیں، پہناوے پر نہ جائیں، انگوٹھیوں پر نہ جائیں، بڑے بڑے بالوں پر نہ جائیں، یہ نہ دیکھیں کون کتنا گورا ہے۔ گورا ہونا تو پیر کی علامت نہیں ہے نا۔ یہ نہ دیکھیں کہ کس کا رنگ کتنا سفید ہے، کون کتنا خوبصورت ہے، نہ میرے عزیز، یہ دیکھیں کہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں ہے، نمازوں کا پابند ہے یا نہیں ہے، روزوں کا پابند ہے یا نہیں ہے، کوئی غلط کام میں تو نہیں ہے۔ اگر ایسے کے ہاتھ میں آپ اپنا ہاتھ دیں گے تو پھر وہ آپ کی دنیا و آخرت کو کامیاب بنا دے گا۔